بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْعَصِيرُ الْعِنَبِ فَلَا إِشْكَالَ فِي حُرْمَتِهِ بِالْغَلْيَانِ لِصَحِيحَةِ عبداللہ بن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام کل عصیر اصابتہ النار فہو حرام حتی یذہب ثلثہ ویبقى ثلثہ انما الاشکال فی نجاستہ لأن الحرمۃ لا تلازمہ۔ خوب، نجاسات کی فہرست میں ہم پہنچے ہوئے تھے۔ خمر، ہم نے کہا تھا کہ خمر کا پینا تو حرام ہے، نجس ہے یا نہیں۔ نبیذ مسکر پینا تو حرام ہے، نجس ہے یا نہیں۔ فقا، جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ بات تھی کہ آیا وہ نجس ہیں یا نہیں۔ دلیلیں گزر گئیں کہ جو نجاست کے قائل ہیں ان کی بات بھی ہوگی، اور جو نجس قائل نہیں ہیں ان کی روایت بھی آ گئی۔ اب دو تین چیزیں اور ہیں۔ ایک ہے عصیر عنبی، ایک ہے عصیر زبیبی، ایک ہے عصیر تمری۔ تھوڑا اس کو غور کریں۔ لفظ عصیر اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے نچوڑ، کسی چیز کو نچوڑنا، جیسے مالٹا ہو گیا یا ایسی چیزیں جن کے اندر پانی ہوتا ہے، اس کسی چیز میں رکھ کے اوپر دبائیں تو نیچے جو پانی نکل آتا ہے اس کو اصل میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا عصیر ہے، نچوڑ ہے۔ انگور جب تک خشک نہ ہو، تازہ ہو، اس میں پانی ہوتا ہے۔ جب وہی انگور خشک ہو جاتا ہے تو ہم اردو میں اس کو کشمش کہتے ہیں، پھر اس میں کوئی پانی وغیرہ رطوبت نہیں رہتی، خشک کیا جاتا ہے۔ خوب، یہ عصیر عنب جو ہمارا موضوع ہے، بات کو اور سے سمجھنا۔ اگر تازہ انگور ہوں، ان انگوروں کو ہم ایک برتن میں آگ پر رکھ دیں تو جب وہ ابلیں گے تو وہ سارا پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے اس کو آگ پر رکھا یا کس طرح کا، یعنی آگ کی گرمی نے ان انگوروں کو پانی میں، مائع میں تبدیل کر دیا۔ ایک دفعہ ہے کہ نہیں، کسی آگ پر ہم نے نہیں رکھا، کوئی آگ کی گرمی، ہیٹ ان کو نہیں دی، فرق کرتے ہیں خود بخود کوئی علاقہ ایسا گرم تھا کہ اتنی گرمی پڑی کہ وہ سارے انگور پانی پانی ہو گئے اور وہ ایک عصیر کی شکل میں آ گئے۔ اب اس کو غور سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم جس عصیر کی بات کر رہے ہیں وہ عصیر ہے کہ ہم نے انگوروں کو آگ کے ذریعے ابلایا، اس میں غلیان آیا، وہ ابل گئیں۔ ٹھیک، انگور تھے ایک برتن میں، ایک مثال دے کے فقط سمجھنے کے لیے، ایک برتن تھا، اس میں انگور پڑے تھے، ہم نے اس کو آگ پر رکھا، جب ہیٹ آئی اس کی تو وہ سارے انگور پانی میں تبدیل ہو گئے، پانی پانی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اتنی دیر ابالتے رہیں کہ اگر وہ پانی فرض کرو 3 کلو تھا اور ابل کے وہ اب 1 لیٹر بچ گیا، 2 لیٹر خشک ہو گئے، پھر جو 1 بچ گیا ہے وہ حلال بھی ہے، پاک بھی ہے۔ لیکن جب تک وہ 1 لیٹر سے زیادہ ہے، یعنی کیا مطلب، جب تک 2/3 ختم نہیں ہوا، وہ عصیر، وہ جو پانی مائع کی شکل اختیار کر چکے ہیں انگور، جس کو عصیر نبی کا نام دے رہے ہیں، وہ حرام ہیں، یعنی ان کا پینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب پوری توجہ، میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ اس فرق کو سمجھ کے چلنا ہے
کہ ہمارا موضوع بحث کسی شے کے کھانے پینے کا حرام ہے یا حلال، یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بحث ہے کہ یہ کون سی شے نجس ہے اور کون سی پاک۔ اب اگر اسی انگوروں کے ان پانی کو آگ پر ابالا گیا، جب تک ان کا 2/3 حصہ ختم نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کا کھانا، پینا اس پانی کا حرام ہے، یہ ہو گیا۔ لیکن ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ آیا یہ نجس بھی ہے یا نہیں، جو ہماری اصل بات اس میں ہے۔ تو پس انگوروں کو اگر آگ پر ابالا دیا جائے اور اس کے ذریعے وہ مائع بن جائیں، پانی کی صورت تیار کر جائیں، ہم اس کا نام رکھتے ہیں عصیر عنبی، چونکہ خود انہی انگوروں کا پانی وہ گویا کہ وہ آگ کی ہیٹ کی وجہ سے نکلا ہے، تو عصیر تو ہو گیا، نچوڑ تو ہو گیا، تو حرام تو ہے قبل ذہاب ثلثین 2/3 کم ہونے سے پہلے، لیکن موضوع یہ ہے کہ آیا وہ نجس بھی ہے یا نجس نہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ اب فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ حرمت اور نجاست کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس چیز کا کھانا پینا حرام ہو حتماً وہ نجس بھی ہوگی، نہ، ممکن ہے کہ وہ نجس نہ ہو لیکن حرام ہو۔ خوب، اب جب ملازمہ نہیں ہے تو یہ عصیر جس کو آگ پر ابالا دیا گیا وہ ابل گئی اور ابھی اس کا 2/3 حصہ ختم بھی نہیں ہوا، آیا نجس ہے یا نہیں؟ قد یستدل علی نجاست، فرماتے ہیں اس کی نجاست پر ایک روایت ہے، اس روایت کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ صرف حرام نہیں بلکہ قبل ذہاب ثلثین نجس بھی ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا طے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انگور پڑے تھے ایک برتن میں، کوئی ہم نے آگ کے ذریعے اس کو گرمی نہیں پہنچائی، کوئی ہم نے ابالا نہیں دیا، آج خود اگر فرض کرو کہ اتنی گرمی تھی کہ اس گرمی سے وہ ایسے ہو گیا کہ وہ سارے انگور پانی پانی ہو گئے، وہ مائع بن گئے، تو جس میں غلیان آج خود آ جائے اس کا حکم کیا ہو؟ آگ والے کی بات تو ہو گئی کنفرم، وہ تو ہو گیا درست، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں بے شک اس کو آپ نے آگ پر ابالا نہیں دیا، آگ کی گرمی نہیں پہنچائی، لیکن جیسے بھی ابل تو گئے، اب اس پر عصیر عنبی کا نام تو صادق آ رہا ہے، بس چونکہ صادق آ رہا ہے لہذا اس کا بھی حکم وہی ہوگا جو آگ پر ابالنے والے حکم تھا، یعنی کیا؟ قبل ذہاب ثلثین، جیسے اس کا کھانا حرام تھا اور نجس تھی، اب بھی حکم وہی ہوگا۔ خوب، یہ تو ہو گئی بات یہاں ختم۔ ایک ہے عصیر زبیبی یعنی کشمش کی۔ آیت اللہ ایروانی اس کو بڑا پیارے انداز میں یوں سمجھا رہے ہیں کہ عصیر ہوتا ہے نچوڑ، کشمش کہتے ہی اس صورت میں ہیں کہ جب وہ انگور خشک ہو جائیں، جب ان کا پانی خشک ہوتا ہے، تو جب اس میں پانی ہی نہیں ہے پھر نچوڑ کیسا، پھر رس کیسا؟ رس تو نہیں تھا، رس جب تک تھا تب تک ان کو ہم انگور کہہ رہے تھے، عنب کہہ رہے تھے، اب جب ان کو خشک کیا گیا، رس ختم ہو گیا، اب اس کو ہم نے کہا کہ یہ اردو میں کہیں گے کشمش، عربی میں کہیں گے زبیب۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو عصیر زبیبی کہنا یہ مجاز ہے، حقیقت چونکہ اس میں رس ہے ہی نہیں، عصیر کا معنی ہوتا ہے رس، نچوڑ، اس میں تو کوئی رس ہی نہیں ہے، نچوڑ کس بات کا؟ خوب، اسی طرح عصیر تمری یعنی خشک کھجوروں کا عصیر، وہ بھی مجازن ہے، چونکہ جب انگور ہے ہی خشک، اس میں کوئی رس ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو نچوڑا کس چیز کو ہے؟ نہ، بلکہ ان کو تو پھر کوئی اور اضافی پانی ڈال کے یا جو بھی ان کا کوئی طریقہ ہوگا اس ذریعے سے اس کو ابالا دیتے ہوں گے۔ ٹھیک، اب جب اس پر حقیقت میں عصیر ہے ہی نہیں، مجازن کہہ رہے ہیں، چاہے وہ زبیب کا ہو چاہے وہ تامر یعنی خشک کھجور کا ہو،
تو لہٰذا اس کی نجاست کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہوگا، چونکہ حقیقت میں تو اسیر ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ دلیل جو اسیر عنبی کی نجاست کو ثابت کرتی تھی اس سے اسیر زبیبی اور تمری کی نجاست ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ آسان سی بات ہے بالکل۔ وَأَمَّا الْأَصِيرُ الْعِنَبِ، انگوروں کا اسیر، نچوڑ، رس، جو بھی اس کا نام رکھیں، فَلَا إِشْكَالَ فِي حُرْمَتِهِ بِالْغَلْيَانِ، اگر اس میں جوش آ جائے یعنی آگ کے ذریعے اس کو ابالا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ لصحیحۃ عبداللہ بن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل اسیر اصابتہ النار، ہر وہ رس کے اسیر، یہاں روایت میں لکھا ہے کہ جب فقط لفظ اسیر ہو تو عام طور پر لفظ اسیر سواد کے ساتھ یہ اسیر عنبی کے ساتھ مختص ہوتا ہے، تو کل اسیر یعنی جو بھی، یعنی اسیر عنبی، مطلق رس کی بات نہیں ہے۔ خوب، لفظ اسیر سے مراد اسیر عنبی یعنی جو انگوروں کا رس ہے، جب بھی اصابت النار، اس تک آگ پہنچ جائے، مراد کیا کہ آگ کی گرمی اگر اس تک پہنچتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے، فَهُوَ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام ہے۔ کب تک؟ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، حتیٰ کہ اس کا 2/3 حصہ ختم ہو جائے ابل کے، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، اور 1/3 حصہ باقی رہ جائے۔ خوب، حرمت میں لا اشکال۔ انما الاشکال فی نجاست، بس اور اشکال یہ ہے کہ آیا یہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نجس بھی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ لأن الحرمت لا تلازمہ، اس لیے کہ حرمت ملازم نجاست نہیں، چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ ہر وہ شے جو حرام ہوگی وہ نجس بھی ہوگی، نہ ایسا کوئی ملازمہ نہیں۔ فرماتے ہیں وقت یستدل علی ذالک، بعض اوقات اس کی نجاست پر استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نجس بھی ہو جاتی ہے قبل ذہاب ثلثین، اور استدلال کیا جاتا ہے اس روایت کے ساتھ۔ روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار کی بنقل التہذیب، جو صاحب تہذیب نقل کی، کہتے ہیں سالت ابا عبداللہ علیہ السلام، راوی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان الرجل من اہل المعرفت بالحق، کہ ایک شخص ہے جو حق کی معرفت رکھتا ہے، مراد یہی ہوگا کہ وہ ہم آپ کا چاہنے والا ہے، یعنی حق کو ماننے والا ہے، یاتینی بالبختج، وہ میرے پاس بختج نامی چیز لے کر آتا ہے۔ بختج آگے بتاتے ہیں مراد کیا ہے۔ وَيَقُول، اور وہ کہتا ہے کَتُبِخَ عَلَى الثُّلُث، کہ میں نے اس کو پکایا ہے اور اس کا 2/3 حصہ ختم ہو گیا، اب یہ فقط 1/3 حصہ ہے۔ وَأَنَا عَارِفُهُ، جبکہ میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ أَنَّهُ يَشْرِبُ عَلَى النِّصْفِ، کہ وہ اگر آدھا بھی اس میں پک جاتا تھا 2/3 سے پہلے، نصف بھی ہوتا تو بھی وہ تو اس کو پی لیتا ہے۔ تو میں نے سوال کیا افاشربہ بقولی، کیا میں اس کی بات مان لوں؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ تو آدھے پر بھی پی لیتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ نہیں یہ 1/3 حصہ ہے، پی لوں اس کی بات مان کر۔ وَهُوَ يَشْرِبُ عَلَى النِّصْفِ، جبکہ وہ 50% پر بھی پی لیتا ہے۔ امام نے فرمایا خمر، شراب ہے، لا تشربو، اس کو نہ پی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اس نے کہا کہ یہ 1/3 والا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ 1/3 پر پہنچنے سے پہلے بھی پی لیتا ہے، تو امام نے اجازت نہیں دی۔ تو یہ دلیل ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ خامرن، شراب ہے، تو اس کا مطلب اس پر شراب کے احکام لاگو ہوں گے، وہ نجس ہے تو یہ بھی نجس ہے۔ بختج کیا ہے؟ هو الاسیر المطبوخ علی ما ذکرہ الفیض الکاشانی، محقق فیض کاشانی صاحب وافی نے کہا ہے کہ بختج
اس اسیر کو کہتے ہیں المطبوخ، جس کو آگ پر پکایا گیا ہو۔ تو مراد ہماری وہی ہو گئی کہ بختہ، یعنی وہ اسیر نبی کہ جس کو آگ پر پکایا گیا ہو۔ خوب، پس اطلاق و تنزیل ہی منزلۃ الخامر، امام کا فرمانا کہ خامر لا تشربو، امام کا خامر کہنا تنزیل ہو منزلۃ الخامر یقتضی ترتیب جمیع آثار ہی، اس کا مطلب پھر جو آثار خامر پر مترتب ہوتے ہیں وہ سارے اس پر مرتب ہوں گے، اور خامر کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ نجس ہوتا ہے، لہذا پھر یہ بھی نجس ہے۔ یہ اس دلیل کے ذریعے اس اسیر عنب کی قبل ذہاب ثلثین نجاست پر استدلال کیا جاتا ہے۔ خوب، فرماتے ہیں ھذا کلہ فیما اذا کان غلیان الاسیر العنبی بواسطۃ النار، یہ تو ساری بحث اس صورت میں تھی کہ اگر اس اسیر عنبی کو، اس انگوروں کے رس کو، جوس کو آگ کے ذریعے ابالا گیا ہو، جوش دیا گیا ہو۔ اما اذا کان من نفسہ، جیسے میں نے کہا کہ انگور کسی برتن میں پڑے تھے، علاقہ بہت گرم تھا، آج خود وہ سارے اس پانی میں اور مائع میں ہو گئے، کوئی آگ شاگ کی گرمی اس کو نہیں پہنچائی گئی، آیا پھر بھی نجس ہوں گے؟ فقد یقال، بعض کہتے ہیں بالکل، بے سیرورت ہی مصداقا للخمر حقیقتاً، اگر آگ پر ابالتے ہیں اور قبل ذہاب ثلثین وہ خمر ہے تو پس یہ بھی حقیقت میں مصداق خمر ہے، اور جب مصداق خمر ہے تو اس پر خمر کے احکام ہی لاگو ہوں گے، گویا اگر آج خود اس میں جوش آ جائے تو بھی وہ حرام بھی ہوگی اور نجس بھی۔ اما العصیر العنبی، یہ بات تو تھی کہ عنب تازہ انگور تھے، ان کا جوس نچوڑ جو بھی تھا۔ اما العصیر الزبیبی، انگور کو جب خشک کرتے ہیں، عربی میں زبیب کہتے ہیں، اردو میں ہم کشمش کہتے ہیں، جو کشمش ہے، فرماتے ہیں فلا اشکال فی طہارتی، اس کا عصیر کوئی نجس نہیں ہوتا، کیوں؟ لعدم وجود ما یثبت نجاستہ، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے کہ جو اس کی نجاست کو ثابت کر سکے۔ اسیر عنبی کی تو ایک حدیث ہمیں مل گئی کہ امام نے خمر کہا، لیکن اس کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ انما الاشکال فی حرمت، بس اس میں ہے کہ آیا یہ اسیر زبیبی حرام ہے یا نہیں، یعنی نجس تو نہیں ہے، بس اس میں ہے، اشکال اس میں ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں۔ وَأَخْبَارُ حُرْمَةِ الْأَصِيرِ بِالْغَلْيَانِ، اب کوئی کہے کہ جناب اسیر عنبی والی روایات کہ جن سے اسیر عنبی کی حرمت کو ثابت کیا گیا تو انہی کے ذریعے اسیر زبیبی کی حرمت کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جواب، اخبار حرمت الاسیر بالغلیان، وہ روایات جو انگور کے پانی کو غلیان کی وجہ سے حرام کہتی تھیں، لا يمكن التمسک بہا، ان اسیر عنبی والی ادلہ کو دلیل بنا کر اسیر زبیبی کی حرمت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں جی؟ لعدم صدق الاسیر علیہ، اس لیے کہ اس کو اسیر کہتے ہیں نچوڑ کو، رس کو، اسیر اس پر صادق ہی نہیں آتا۔ وجہ فإن العصیر، اسیر کیا ہے؟ ما توسرا من الشیء، جو کسی چیز سے نچوڑا جائے۔ وَالزَّبِیب بِمَا أَنَّهُ جَافٍ، زبیب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو خشک ہوتے ہیں، خشک انگورو کہتے ہیں، جب خشک انگور ہیں فلا عصیر لہ، ان کا کوئی رس ہے ہی نہیں، کوئی نچوڑ ان کا ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا كُنَّا نُعَبِّرُ بِالْعَصِيرِ، ہم اگر ان کو عصیر زبیبی کہہ رہے ہیں تو بِنَحْوِ الْمُسَامَحَةِ وَالْمَجَازِ کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ عصیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر کیا کریں؟ استصحاب الحرمت ثابتہ قبل الجفاف لا یجری، اب کوئی کہے جناب جب یہ کشمش نہیں بنے تھے، ابھی تازہ انگور تھے،
تو اس وقت اگر ان میں جوش آ جاتا تو یہ حرام ہو جاتے، تو اب زبیب ہونے کے بعد اگر ان کو ابالا گیا ہے تو ہم اسی حرمت والا استصحاب کریں گے؟ جواب میں کہتے ہیں نا، استصحاب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے بقاء الموضوع، موضوع باقی ہو۔ بھئی وہاں وہ تازہ انگور تھے، تازہ انگوروں میں غلیان آیا تھا، اب یہ خشک ہیں، جب موضوع باقی نہیں ہے تو پھر آپ اس حکم کا استصحاب نہیں کر سکتے، موضوع بدل گیا ہے، وہاں موضوع تازہ انگور تھے، یہ خشک ہیں، لاختلاف الموضوع۔ فَإِنَّ مَوْضُوعَ الْحُرْمَةِ حرمت سابقہ ہو العصیر، ہم نے اگر وہاں حرمت کا قول کیا ہے تو وہ عصیر، عصیر کیا تھا؟ یعنی رس، نچوڑ، وہ تازہ انگوروں کا رس اور نچوڑ تھا، ان میں تو کوئی رس ہوتی نہیں ہے۔ وہ غیر صادق الزبیب، وہ کشمش پر صادق نہیں آتا۔ پس بنا بری فالمناسب، لہذا میرے نزدیک مناسب کیا ہے؟ الحکم بحلیت، کہ عصیر عنبی نجس تو ویسے نہیں ہے اور کھانے میں بھی ہم اس کی حلیت کے قائل ہو جائیں۔ کیوں؟ اما للاستصحاب، یا اس لیے کہ عصیر بننے سے پہلے اس کو کھانا حلال تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً حلال تھا، اب بھی حلال ہے، یا اسی حلیت کے استصحاب کریں گے، یا پھر وہ قاعدہ حلیت کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ بعینہ حرام۔ اور آخری چیز رہ گئی عصیر تمری، تمر کہتے ہیں خشک کھجور کو، خشک کھجور کے جو عصیر ہے، فرماتے ہیں فلا موجبہ لاحتمال حرمتہ الا روایات العصیر، یہاں بھی فقط وہی عصیر عنبی والی روایات ہیں جو اس کی حرمت کیا موجب بن سکتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں وہ بھی یہاں صادق نہیں ہے، چونکہ تامر یعنی خشک کھجور جب خشک ہے تو اس میں کوئی رسی نہیں ہے، اس کا کوئی نچوڑی نہیں ہے، وہ اس پر صادق نہیں آتی۔ نتیجہ عصیر عنبی قبل ذہاب ثلثین حرام بھی ہے اور نجاست پر دلیل بھی ہے، لیکن عصیر زبیب اور تمر نجاست پر تو ویسے کوئی دلیل نہیں، ان کی حرمت بھی ثابت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔